کے پاس آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات پیش کی ہے تو حضور پاک نے کیا جواب دیا؟ آپ کا ذوق تازہ ہے؟ جتنے بیٹھے ہیں سب کا ذوق تازہ ہے؟ توجہ اب میں جواب دے دوں۔ امام ابن ہشام وہ جواب ذکر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے حضرت ابو طالب کو جواب دیا، فرمایا یا عمی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری علی ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ۔ میرے چچا، میرے پیارے چچا، یا عمی اس کی یا حب کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا میرے چچا، آپ کے اور میرے تعلق عزیزم رشتہ داری کے معاملات اپنی جگہ، لیکن میں کہنے لگا ہوں یہ دنیا کی لڑکی، دنیا کی دولت، دنیا کی حکومت، دنیا کی طاقت، دنیا کی آفر پیش کر رہے ہیں، جی نہیں، یہ آگے بڑھیں، یہ اوپر جائیں، آسمان پہ جائیں، سورج کے گھٹنے پکڑیں، سورج کے پاؤں پڑیں، سورج کی منت کریں، سورج کا ترلا کریں اور اسے لائیں، منا کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں کہ جب تو چاہے طلوع کر دے، جب چاہے غروب کر دے، تو اس سورج کے سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ پھر جائیں آسمان پہ، آسمان کے چاند کی منت کر لیں، ترلا کریں، گھٹنے پکڑیں، پاؤں پہ ہاتھ رکھیں اور لائیں، میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور مجھے کہیں اس کی چاندنی رکھ، تیری مرضی، توڑ دے تیری مرضی۔ سورج چاند کا تو سیاہ و سفید کا مالک ہے، پر شرط یہ ہے الا ان اترک ھذا الامر، میں توحید چھوڑ دوں، اللہ کی دعوت کا ڈنڈا چھوڑ دوں، شریعت چھوڑ دوں، رسالت چھوڑ دوں، اسلام چھوڑ دوں، مذہب چھوڑ دوں، قرآن چھوڑ دوں، الا ان اترک ھذا الامر، شرط یہ ہے میں کیا کروں گا؟ سورج اور چاند کو زمین پہ دے ماروں گا، ما ترکتہ، دین نہیں چھوڑ۔ رسول اللہ کی نرمی پہ بات کرنے والوں، پیغمبر نے عقائد میں سختی بھی اور مضبوطی بھی دکھائی، تو میرے پاک پیغمبر کی اس استقامت نے، رسول اللہ کی اس غیرت مندانہ جواب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہادری جواب نے ان کافروں کو الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور کیا۔ میں نے تمہیں کہا نا کہ مخالفت ہوئی، مخاصمت ہوئی، دشمنیاں آئیں، لیکن رسول اللہ کی طاقت استقامت نے ان کو گھٹنے پر جھکنے پہ مجبور کر دیا۔ میرے دوستو، نبوی طرز یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز یہ ہے کہ جب دین پر عقائد میں کوئی بات آئے اس پر کوئی نرمی نہیں ہے۔ ہاں مسائل پر بات ہے تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، مجھے اس پر کوئی انکار نہیں ہے، میری ذات کی بات ہے، کسی نے مجھے غلط کہہ دیا میں معاف کر لوں گا، نو ایشو۔ لیکن جب بات دین کی ہو، عقائد کی ہو، اسلام کی ہو، مذہب کی ہو، قرآن کی ہو، پھر میری ذات بات میں، اللہ کی بات پہلے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی تو بہت تھی، لیکن اس نرمی کو اٹھا کے آپ پیغمبر کی مضبوطی کو بھی ختم کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کی نرمی تو اس حد تک کہ صحیح بخاری اٹھائیں، کتاب المغازی اٹھائیں، حضرت عقبہ بن مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ اٹھائیں، اللہ کے رسول ان کے گھر تشریف لے گئے اور اس وقت ان کے کوئی غلام نے کوئی غلطی کی تھی، کوئی بہت بڑا جرم کیا تھا، ان کو غصہ آیا، ان نے یوں بازو چڑھا ہوا تھا اور یوں قریب تھا کہ اس کو یوں ایک تماچا پڑ جاتا، یوں ایسے اٹھایا ہوتا غصے میں ہاتھ، اور مارنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام نے گھر میں قدم رکھا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی صدائے نبوی لگی، تو اس صحابی کا ہاتھ یہاں رک گیا اور فوراً صفائی دیتے ہوئے ہاتھ نیچے کیا کہ یا رسول اللہ اس نے جرم کیا ہے، اس نے غلطی کی ہے، میں زیادتی نہیں کر رہا۔ فوراً اللہ کے رسول نے جرم نہیں پوچھا، سمجھ گئے نا کہ غلام کتنا ہی نقصان کرے گا آگے گا، کتنا ہی کچھ کر لینا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام ہی ہو گیا۔ سمجھانے کے لیے نبوت نے فرمایا اسے معاف کرنے میں اتنے معاملات کو سامنے رکھ اور اتنی امید کو سامنے رکھ جتنا اس سے معافی کی امید تو رکھتا ہے۔ اس نے ہاتھ نیچے کیا کہ یا رسول اللہ یہ میری طرف سے اس کو معافی ہے۔ فرمایا بیٹا نیکی کرتے ہیں تو پوری کرتے ہیں، کہ یا رسول اللہ میری طرف سے عذاب ہے۔ فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے۔
یہ ہے نرمی. لیکن یہ ہے ذاتی معاملہ، یہ عقائد نہیں ہے، یہ مسائل نہیں ہیں، یہ دلائل نہیں ہیں، یہ دین کی بیس بنیاد اور رزن نہیں ہے کہ میں اس کو بھی ایک ہی کر کے رکھتا ہوں. نبوت کی سختی بھی ہے عقائد پر، نبوت کی نرمی بھی ہے عام معاملات. میرے دوستو، میرے پاک پیغمبر نے 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا تو عقائد پہ سختی دکھائی ہے، ذاتی معاملات میں نرمی سمجھائی ہے. ہمیں نرمی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، معاف کرنے میں کوئی حرج. معاف کرنے پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، سنو. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین کی تفسیر اٹھائی ہے. ہمارے مفسرین نے لکھا ہے، اللہ اکبر، میرے سامنے حضرت امام زین العابدین کا نام آتا ہے رحمہ اللہ تو دل کانپ جاتا ہے. امام زین العابدین غازی کربلا، حضرت حسین کے بیٹے، نام علی، والد حسین، پھر والد علی، تو نام علی بن حسین بن علی، امام زین العابدین. یعنی اگر اس دھرتی پہ کہا جائے نا کہ امت میں اگر صابرین میں کسی کا صبر پایا تکمیل کو چھو رہا ہے تو ان میں نام امام زین العابدین کا بھی آئے گا. آپ کا ذوق تازہ ہے، میں امام زین العابدین کے ایک چھوٹا تعارف کراتے جاؤں. یہ بات آئی ہے تو میں درمیان میں کہتا ہوں، توجہ، عنوان میرا سیرت ہے لیکن بات آئی ہے تو میں اس پہ کہتا ہوں. یہ ان ظالموں نے، یہ ابن زیاد کے فوجیوں نے، ان یزیدیوں نے میدان کربلا میں حضرت حسین کا سر مبارک کاٹا تھا. 22 سال عمر ہے حضرت امام زین العابدین کی اس وقت. ان کے بیٹے امام باقر 3 سال کے ماں کی گود میں ہیں کربلا کے خیمے میں، اور ان کی 2 بہنیں چھوٹی عمر، حضرت سکینہ اور حضرت فاطمہ، حضرت حسین کی دونوں شہزادیاں، یہ چھوٹی بہنیں، اور یہ ان کا ایک بھائی. بڑے بھائی علی اکبر بھی شہید ہو گئے اور چھوٹے بھائی علی اصغر بھی شہید ہو گئے. یہ درمیان علی الاوسط ہے. ان ظالموں نے یہ سر کاٹا ہے حضرت حسین کا، اور یہ دارالامارہ کوفہ میں ابن زیاد ملعون کے پاس لائے ہیں. یہاں سے دمشق یزید کے پاس آیا ہے. پھر یزید نے وہ سر قافلہ اہل بیت کے ساتھ مدینہ طیبہ بھجوایا ہے. امام ابن کثیر نے البدایہ کے 8ویں جلد میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ کے قدموں میں مدینہ طیبہ جنت البقیع میں حضرت حسین کا سر مبارک دفن ہے. میں ایک جملہ سمجھانے لگوں. امام زین العابدین نے اس پورے 1 مہینہ کے سفر میں اپنے ابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا ہے. ان کی چھوٹی بہنوں نے، شہزادی سکینہ اور شہزادی فاطمہ نے، اس پورے سفر میں یہ برداشت کیا. بلکہ امام اپنا ابن حجر حسبی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد میں لکھا ہے کہ دربار یزید میں جب اس کے کمر کے پیچھے حضرت حسین کا سر رکھا گیا تو حضرت حسین کی چھوٹی بیٹیاں اپنی پنجوں پہ کھڑے ہو کے یوں دیکھتی کہ میرے ابا کا سر رکھا کہاں. یہ وہ صبر کا پہاڑ ہے. زین العابدین اس کی نرمی پر بات کر رہا تھا. اتنے صبر کے باوجود ان کی نرمی. ان کو ان کا خادم، ان کا غلام وضو کرا رہا ہے اور یہ بالکل تیاری میں بیٹھے نئے کپڑے پہن کے. اسے وضو کراتے ہوئے ہاتھ گیا، وہ جو اس زمانے کا کوئی برتن تھا، کوئی لوٹا وغیرہ جس سے وضو، وہ گرا نیچے، پہلے سے کیچڑ تھا تو وہ کیچڑ کی ساری چھینٹیں ادھر آ گئیں، اس سے کپڑے ملوث ہو گئے. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ ابھی دھو لو اور ڈرائر میں ابھی خشک ہو گیا اور استری کرا لو 4-5 منٹ 6 منٹ میں پورا کام ہو جائے. جی نہیں، یہ وہ زمانہ نہیں. اس میں دھونے میں بھی ٹائم ہے، سوکھنے میں بھی ٹائم ہے. پتہ نہیں وہ زمانہ سردی کا ہے، گرمی کا ہے، جاڑا ہے، بادل ہے، دھوپ ہے، کیا ہے. یہ امام زین العابدین پر چھینٹیں آئیں اور انہیں غصے سے یوں دیکھا نا. اب جرم تو تھا نا اس کو، اس کی غفلت تھی. تو اس نے قرآن کی یہی آیت پڑھی کہ رب فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں جس نے اپنے غصے کو پی لیا. اور یہ غصہ ذاتی معاملات کا، یاد رکھنا یہ دینی معاملے میں عقائد کی بات نہیں ہے. فرمایا والکاظمین الغیظ، یوں غصہ چڑھا ہوا تھا، فوراً آیات قرآنی سن کر غصہ ٹھنڈا ہو گیا. چہرہ بھی بندے کو بتاتے نا، بندہ فیس ریڈنگ کرتے تو چہرہ پڑھ لیتے.
اس غلام نے دیکھا کہ ان کے چہرہ تو پرسکون ہو گیا، تو اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ ایک جملہ آگے مزید بھی فرماتے ہیں، والعافین عن الناس، کہ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے خوشخبری ہے نا کہ غصہ پی جاتے ہیں، وہ لوگوں کو ان کی غلطیاں معاف بھی کر دیتے، وہ غلطیاں معاف بھی کر دیتے۔ انہوں نے فرمایا عفوت لک، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس نے کہا الحمدللہ، بڑا عقل مند تھا وہ غلام بھی، غلطی تو کر بیٹھا لیکن اس نے پھر ایک عقل کی بات چلائی اور بات پوری کر دی۔ انہوں نے کہا حضرت آیت ختم ہو رہی ہے، آخری تیسرا لفظ بھی ہے کہ واللہ یحب المحسنین، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے تو اللہ تم سے پیار کرے گا۔ فرمایا چل میں نے بھلائی کر دیا، تو آزاد ہے۔ اے رسول اللہ کے در اقدس سے ہمیں نرمیاں تو یوں ملتی ہیں کہ جرم بھی کیا اور آزادی بھی ملی، یوں معاف کر دیا، لیکن یہ معاف کرنا عقائد پر نہیں ہے، دو نمبری نہیں کرے بندہ۔ عقائد میں رب اور رسول کے لیے جتنے معاملات موجود ہیں اس کو اس طرح دیکھیں گے جیسے اللہ نے بتایا ہے، نرمی کریں گے تو ذاتی معاملات۔ میرے دوستو، میں بات کر رہا تھا 40 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، پھر اللہ نے قرآن بھی نازل کیا، دین بھی نازل کیا، اسلام بھی نازل کیا، مذہب بھی اتارا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے یہ دین دے کر بھیجا ہے۔ نبوت نے اس دین کی ابتدا اپنے گھر سے کی ہے۔ حضور پاک فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے اور اپنی امت کو بلا کے، اپنی فیملی کو بلا کے، خاندان کو بلا کے فرمایا مجھے رب نے بتایا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر اپنے قریبیوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے رشتہ داران عزیزان کو، اپنے ان رشتہ داروں کو اللہ کے دین کی دعوت دیجئے۔ ان کو بلایا، رسول پاک نے سب کو جمع کیا، یہ جمع ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں فاران کی چوٹی پہ کھڑا ہوں، میں تمہیں کہہ دوں اس جگہ سے ایک قافلہ آ رہا جو تم پہ حملہ آور ہوگا، تم میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا جی جی، کیوں نہیں مانیں گے، آپ تو سچے ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھیں گے، قافلہ نظر نہ آیا ہم تب بھی مانیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے۔ حضور پاک فرمانے لگے اچھا کیوں؟ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا، میں نے تم میں بڑی عمر کا زمانہ گزارا، هَلْ وَجَدْتُمُونِي صَادِقًا أَمْ كَاذِبًا، بتاؤ مجھے کیسا پایا؟ وہ کہنے لگے آپ کو سچا پایا، صرف ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پایا، ہر جگہ ہر موقع پہ آپ کو آزما کے دیکھا، امتحان لے کے دیکھا، آپ کی نیت کو چیک کر کے دیکھا، جربناک غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا، آپ کو ہر جگہ سچا ہی سچا پایا، صادق صادق پایا، امینی امین پایا، صداقت بھی آپ میں، امانت بھی آپ میں، دیانت بھی آپ میں، عدالت بھی آپ میں، شجاعت بھی آپ میں، بہادری بھی آپ میں، اور یہ ساری ترتیبیں آپ میں ہیں۔ آپ سراپائے سچائی ہیں، سراپائے دیانت ہے، سراپائے سچ ہے، ہم نے آپ کو سچا پایا۔ رسول اللہ نے فرمایا اچھا اگر یہی بات ہے تو پھر میرا اعلان سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، بتوں کو چھوڑو اللہ کو مانو، شرک کو چھوڑو اللہ کو مانو، کفر کو چھوڑو اللہ کو مانو، اسلام کو مانو، ایمان و اقان و احسان و قرآن کو مانو، کفر کو چھوڑ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ باول نگر کے حضوروں، اس موقع پر باقی بعد میں سگا چچا ابو لہب کا ہاتھ زمین پر پہلے گیا، اس ظالم نے پتھر اٹھایا، بھتیجے کو دے مارا، کہنے لگا نعوذ باللہ، کہنے لگا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، تیرے ہاتھ نعوذ باللہ ٹوٹے، تو نے اسی لیے ہمیں بلایا۔ رب کریم نبوت کی گستاخی برداشت نہیں کرتے، اللہ نے آیت اتاری تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل
हब्लुम मिन मसद, फरमाया अबू जहल अबू लहब ने महबूब करीम अलैका तहियत व तस्लीम आपके दिल को दुखाया, एक हाथ की बात की, मैं खालिक इसके दोनों हाथों के टूटने की बात करता हूँ और ये ऐलान कर रहा हूँ, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, जितनी मेहनत की, खून पसीना लगाया, माल कमाया, इसका माल न दुनिया में फायदेमंद होगा न आखिरत में फायदेमंद होगा। अकेला नहीं, वम्रातुहु हम्मालतल हतब, विद फैमिली जहन्नमी होगा। रसूलुल्लाह की दिलदारी फरमा। मेरी बात का मतलब गुस्ताख को आड़े हाथों लिया, पता चला हर बात पे नरमी नहीं है, हर मामलात पे नरमी नहीं है। विद फैमिली जान वमरातुहु हम्मालतल हतब, ये उम्मे जमील जो इसकी बीवी है, जिसको रिसालत मआब अलैहिस्सलाम से बहुत हाई पीक पे था, उसके लिए भी फैसला फरमा देना। मेरे दोस्तों, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद मैं एक जुमला कहने लगा हूं, जब चौक पे ठहर के किसी इज्तिमाई मसले पर सका चचा भतीजे को मारने के लिए हाथ उठाए, गैर छोड़ेगा? बोलिए, बाकी छोड़ेंगे? तो गोया अबू लहब ने पैगंबर को नऊज़ु बिल्लाह हमला करवाने की इब्तिदा की थी ना, लेकिन रसूलुल्लाह डरे। बोलिए यार, बोलते नहीं हो। 8 घंटे का सफर मैंने किया, मेरे चेहरे पे आपको थकावट नजर आ रही है, तो फिर आप बोलते क्यों नहीं? आपसे एक जवाब ले रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे डर गए थे, नबुव्वत इसके सामने झुक गई थी, रसूलुल्लाह ने हथियार डाल दिए थे? जी नहीं, फरमाया अना नज़ीरुल उरयान, मैं वाज़े मौक़िफ़ लेकर तुम्हें ये बात बताता रहूंगा, सुनाता। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिम्मेदारी पेश की। अच्छा, मैं यहां एक जुमला समझाने के लिए आपकी खिदमत में एक बात कर रहा हूं। रसूलुल्लाह ने यह दावत फिर रोक तो नहीं दी? बोलिए जी नहीं, रब्बे करीम ने भी हुक्म फरमा दिया। क्या फरमाया? फरमाया इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तवीला, ए महबूब आपने दिन में लंबा तैरना होगा। मेंशनाबाद के गयूरो, मुझे एक सवाल का जवाब दो, मक्का मुकरमा में तो दरिया नहीं है, मक्का मुकरमा में तो समंदर नहीं है, मक्का मुकरमा में कोई स्विमिंग पूल का तालाब नहीं था, कोई नहर नहीं गुजर रही थी, कोई पानी का चश्मा नहीं था, बिवादिन गैरि ज़ी ज़र, यह तो वो जगह थी जहां पर उगना भी कोई चीज मुश्किल थी, तो खजूर के अलावा कुछ पैदा नहीं होता था। तो पैगंबर तैराकी कहां फरमाएंगे? इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तवीला, सबहन स्विमिंग, तैराकी, कहां तैरेंगे? पानी तो है ही नहीं, तैरा फिजा में तो नहीं जाता, तैरा तो पानी में जाता है, तैराकी के लिए पानी मस्ट है, कहां से लाएंगे? सुने, मुफस्सिरीन कहते हैं यहां बा मुहावरा समझाया जा रहा है। कहते क्या मतलब? का मुहावरे में लफ्ज कुछ और होते हैं, मतलब कुछ और होता है। अगर कोई बंदा पूरी रात जागता रहे ना और सुबह वो यूं कहे कि मैं पूरी रात जागता रहा, मैंने आंख बंद नहीं की, एक जुमला, ये भी ठीक है। लेकिन अगर वो यूं बोले कि मैंने पूरी रात नींद का सुरमा आंखों को नहीं लगाया, तो आप क्या कहेंगे कि पहले सुरमेदानी दिखा? कहाँ है सुरमेदानी? वो तुम्हें लफ्ज कुछ और बोल के अपनी दास्तां सुना रहा है। यह है बा मुहावरा, मुहावरे में बात समझा दी। फरमा इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तवीला, महबूबम आपने दिन में लंबा तैरना है। कहते तैरने का मतलब क्या है? फरमाया तैरने का मतलब पैगंबर की दावत, तैरने का मतलब नबुव्वत का दीन फैलाना, तैरने का मतलब नबुव्वत का दीन पर मेहनत करना, तैरने का माना नबुव्वत की दीन के लिए सफर करना। कहते अगर सफर करना है तो सफर पैदल भी किया जा सकता है, पैदल वाले को भी तो मुसाफिर कहते हैं। फिर आयत यूं होनी चाहिए थी, इन्ना लका फिन्नहारी बशियन तवीला,
پیغمبر آپ دن میں لمبا چلیے، اللہ نے چلنے کی بات نہیں کی. ان لک فی النہار رکبا طویلا، آپ لمبی سواری کیجئے، یوں نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ نے لمبا تیرنا ہے. اور دعوت کی بات تھی تو اللہ چلنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ دعوت کی بات تھی سواری کی بات کیوں نہیں کرتے؟ دعوت کی بات پہ کشتی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ دعوت کی بات پہ اللہ نے تیرنے کی بات کیوں کی؟ کہتے عقل والوں ذرا سمجھو، بتلایا یہ جا رہا ہے کہ جو چلتا ہے تھک جائے تو رکتا ہے، گاڑی پہ ڈرائیو کرتا ہے تھک جائے تو آرام کرتا ہے، پر تیرنے والا رکتا نہیں ہے، کیونکہ رکے گا تو ڈوبے گا، رکے گا تو غرق ہوگا. اس نے مسلسل تیرنا ہے، کنٹینیوسلی سوئمنگ کرنی ہے، برابر چلنا ہے. اسی نے برابر چل چل کے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے. پتہ چلا تیراکی کے دوران آرام نہیں ہے، سستانا نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں ہے، وقفہ نہیں ہے. فرمایا ان لکا فی النہار سبحا طویلا. محبوبم ابو جہل کی بےایمانی اپنی جگہ، ابو لہب کی روڑے رکاوٹ اٹھانا اپنی جگہ، مخالفین کی مخالفت اپنی جگہ، محاسمین کی محاسمت اپنی جگہ، دشمنوں کی دشمنی اپنی جگہ. جو مرضی آئے کرتے رہے، پر تو نے دعوت میں، شریعت میں، دین میں، اسلام میں کمی نہیں لانے دینی. ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ نے مسلسل چلنا ہے. تو نبوت نے یوں دعوت ایمان دی ہے، رسول اللہ نے یوں دعوت شریعت دی ہے. میرے دوستوں میں نے یہ 4 دلیلیں نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر مضبوطی پہ دی ہیں. میں 5واں پوائنٹ بطور خلاصہ آج کی سیرت کے جلسے کا کہہ رہا ہوں. ہمتن گوش متوجہ ہونا چاہیے. یہ پورا مجمع، یہ ٹھہرے ہوئے بندے، یہ ادھر سے بیٹھے ہوئے بندے، اسلامی سماعت کرنے والی میری بہنیں بیٹیاں، یہ ساری اس بات کو اپنی کان کی کھڑکیاں کھول تک دل تک راستہ دینا. رسول اللہ اس لیے نہیں آئے تھے ہم واہ واہ کریں، ہم واہ واہ کر کے خود کو جنتی سمجھیں. نہیں نہیں، واہ واہ تو کریں گے، ہماری آخرت بنے گی، لیکن نبی آئے ہیں دین پر عمل کروانے، نبی آئے ہیں شریعت بتلانے، نبی آئے ہیں دین کے اوپر ہماری زندگی کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے. اگر آج نجات چاہتے ہو، اگر آج کامیابی چاہتے ہو، فوز و فلاح چاہتے ہو، اور آپ لوگ دنیا و آخرت میں سکسیسفل ہونا چاہتے ہو، آؤ. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. نبی جو حکم دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جائے. ہم یہ جلسوں سے صرف نجات نہیں پا سکتے، حضور کے حکم بھی مانیں گے، حضور کی منع پہ رکیں گے. حضور نے ایمان دیا ہے، ایمان رکھنا پڑے گا. بے ایمانی سے روکا ہے، رکنا پڑے گا. توحید بھی ہے، عمل کرنا ہوگا. شرک سے روکا ہے، رکنا ہوگا. سنت بھی ہے، عمل کرنا ہوگا. بدعت سے روکا ہے، رکنا ہوگا. دین سکھایا ہے، سیکھنا ہوگا. بے دینی سے روکا ہے، رکنا ہوگا. پیغمبر نے سچائی کا حکم کیا ہے، ماننا ہوگا. جھوٹ سے روکا ہے، رکنا ہوگا. نکاح کا حکم دیا ہے، کرنا ہوگا. زنا سے روکا ہے، رکنا ہوگا. حضور نے اچھائی کا حکم دیا ہے، کرنا ہوگا. برائی سے روکا ہے، رکنا ہوگا. نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، پڑھنی ہوگی. نماز چھوڑنے سے منع کیا ہے، منع ہونا ہوگا. حضور نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، دینی ہوگی. زکوٰۃ کو کھانے سے منع کیا ہے، منع ہونا ہوگا. پیغمبر السلام نے علماء کی عزت سکھائی ہے، عزت کرنی ہوگی. علماء کی پگڑیاں اچھالنے سے منع کیا ہے، منع ہونا ہوگا. بڑے پہ شفقت حضور نے سکھائی، چھوٹے پہ نرمی حضور نے سکھائی. بیویوں کے حقوق حضور نے سکھائے، ماں باپ کی عزت حضور نے سکھائی. تجارت میں سچائی حضور نے سکھائی. ہر جگہ کرپشن سے پاک زندگی گزارنا حضور نے سکھایا. بہنوں کا حق دینا حضور نے سکھایا. باقیوں کی زمین کو ناجائز ہتھیانے سے منع حضور نے کیا. جس جس چیز کا حکم کیا کرنا ہوگا، روکا ہے رکنا ہوگا. اسی بات کو علامہ اقبال نے یوں سمجھایا، فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی
जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।